السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستوں اور معزز ججز صاحبان اور معزز برادران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو طلاق کے بارے میں ایک نیا قانون متعارف کروانے جا رہے ہیں، توجہ فرمائیں، ضرور سنیں اور اس ویڈیو کو آگے بھی ضرور شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک ایمان افروز واقعہ پیش آیا، توجہ فرمائیں۔ ایک صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور واپس جا کر سب باتیں اپنی بیوی کو بتاتا تھا۔ بیوی نیک اور وفادار تھی، جس طرح اس کا خاوند آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیوی کو بتاتا، بیوی کے دل میں یہ باتیں اتر جاتیں۔ ایک دن جمعرات کے روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جنتی ہے اور ہم اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہیں جس عورت نے اپنے خاوند کی تابع داری کی اور خلوص نیت سے خدمت کی، وفاداری کی۔ یہ عورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی اور خوش کرنے کی خاطر اپنے خاوند کا ہر حکم بجا لاتی تھی۔ ایک دن اس عورت کا خاوند تجارت کی غرض سے باہر جانے لگا تو خاوند نے اپنی بیوی کو کہا، آپ نے گھر میں ہی رہنا ہے، گھر سے باہر خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں جانا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عورت چار دیواری کے اندر محفوظ ہے، باہر نکلی تو سارا کام خراب۔ تو خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں جانا گھر سے باہر، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس حکم کو ہم حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار کی زبان، پنجابی زبان میں پڑھتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں، توجہ فرمائیں۔ عورت یہ بیٹی باپ کے گھر میں ہی رہتی تھی اور باپ کے گھر کے اوپر چھت پر، جس کو ہم چبارہ بولتے ہیں، وہاں ہی رہتی تھی۔ اتنے بیٹی سی تو تھلے دا باپ سی، یعنی ایک ہی گھر تھا، دور نہیں تھی، دور ہوتی تو پھر کچھ نہ کچھ اور بیان کرنا پڑتا۔ اس عورت کو اس کی ماں نے ایک دن آواز دی کہ بیٹی، آپ کا باپ بیمار ہے، آؤ نیچے دیکھ جاؤ، پوچھ جاؤ، حال احوال آ کے ونڈاؤ۔ تو عورت نہ آئی۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا احترام کیا اور اپنے خاوند کا حکم مانا۔ تو دوسرے دن پھر ماں نے یہی پکارا، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، چھٹے دن، بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اس عورت کا باپ فوت ہو گیا نیچے، یہ اوپر والی منزل پر رہتی تھی۔ تو اور اس عورت کو کہا گیا کہ تمہارا باپ فوت ہو گیا ہے، اب تو آ جاؤ۔ تو اس عورت نے کہا، میں نہیں آؤں گی، میرے خاوند نے اجازت نہیں دی ہے، اس نے کہا ہے کہ تم نے میری اجازت کے بغیر کہیں بھی نہیں جانا۔ تو ایک وفد یہ بات سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور تمام قصہ بیان کیا۔ تو اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس خاوند نے اجازت نہیں دی تو میں بھی بیٹی کو نیچے آ کر باپ کا منہ دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے پیارے دوستو، یہ سب واقعہ ہمارے سمجھنے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری اور ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے، اور یہ واقعہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ حقیقت ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو باپ کا منہ دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہے
تو ججز صاحبان کے پاس کیا اختیارات ہیں کہ وہ کسی کی لڑکی کو، کسی کی بیوی کو طلاق کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیں یا طلاق دے دیں؟ تو اس بارے میں آگے یہ بھی ہے کہ حالات بدل جائیں تو قانون بدل ڈالو۔ ہم نے کیا قانون بنانا ہے، کس طرح کا قانون بنانا ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلے ہم آپ کو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار کی پنجابی سناتے ہیں، توجہ فرمائیں کہ تھوڑا سا شارٹ کٹ سناتے ہیں۔ تیرا باپ ہے بہت بیمار ہویا، کوئی آ کے خبر سناوندا ہی، دھی آخدی خامد نہیں اذن دیتا، گھروں قدم نہیں میں اٹھاونا ہی، ہویا دھی نوں باپ دا دکھ ڈاڈا، جویں راوی دا ذکر لیاونا ہی۔ دھی نوں بڑا دکھ ہویا لیکن وہ خامد دے کہن تے لگی ہوئی سی، اوندا حکم مان رہی سی۔ آخر باپ نے جلد وفات پائی، کوئی آ کے خبر سناندا ہی، ہووے دھی نوں غشی تے غشی تاری، دل دھی دا بہت گھبراوندا ہی، جاپے دھی دا وقت قریب آیا، اسرائیل نہیں بھاویں آوندا ہی، گھروں باہر نہیں دھی نے قدم رکھیا، منہ ویکھن نوں دل ترساوندا ہی، یعنی منہ ویکھن نوں دا دل ترساوندا ہے دھی دا، منہ ویکھن نوں دل ترساوندا ہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پھر گل پہنچی، کسے عورت دا حال سنایا ہی، کیویں دھی ہن باپ دا منہ ویکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہی، جے گھروں نکلدا خامد نہیں اذن دیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھ سنایا ہی، پھر میں بھی نہیں بیوی نوں اذن دیندا، جویں راوی یہ ذکر لیایا ہی، نہیں سی دور دور اڈراں گھروں جانا، نہیں کوئی سفر دکھ اٹھاونا سی، تھلے باپ رہندا اتے آپ رہندی، اتے اتلی منزل اتوں دھی آمنا سی، گلی ولوں چبارے دا پاڑ کھولے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم فرماونا سی، منجی باپ دی گلی دے وچ رکھے، جھاتی پاڑ وچوں دھی پاونی سی، دھیاں ایسیاں تے دھیے رب راضی، ہو تعریف رب فرماوندا ہے، باج اللہ جے سجدہ جائز ہوندا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، میں عورت نوں سجدے دا حکم دیندا، شان خدا دا ایڈا بنایا ہے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ میں اس دی اجازت نہیں دیندا کہ دھی تھلے آ کے باپ دا منہ ویکھ لوے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ پھر سرکار منہ تا ویکھنا ہے کہ اندہ درمیانی راستہ نکالو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار نے فرمایا ہاں یہ بات آپ کی قابل توجہ ہے، قابل غور ہے، یہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کو گلی کی طرف لے جایا جائے اور اوپر والے مکان میں پاڑ لگایا جائے اور چارپائی کو اوپر اٹھایا جائے، اور عورت کو، بیٹی کو حکم دیا جائے کہ وہ وہاں سے جھانک کر باپ کا منہ دیکھ سکتی ہے۔ تو اس عورت نے ایسا ہی کیا اور پھر باپ کا منہ دیکھا لیکن نیچے نہیں آئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں، نیچے آنے کے بارے میں خامد کی اجازت کے بغیر کوئی حکم نہیں سنا۔ پیارے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ بقرہ میں شریف میں، یعنی جو شخص تم میں سے پھر کر مرتد ہو جائے اس حال میں کہ کافر ہو، تو اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت اور تباہ ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ہم زبان سے کلمہ یعنی نکاح پڑھتے ہیں، یہ پاک رسم ہے، جس زبان سے پاک کلام پڑھ کر پھر کر مرتد ہو جائیں تو اس کی قانون اجازت نہیں دیتا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اس کی مزید تفصیلات کے لیے ہمارے اسی یوٹیوب چینل پاک پتن والے پر طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان سماعت فرمائیں، یہ بیان اپلوڈ ہو چکا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے خاندان قریش کا پرانا رواج تھا کہ شادی کر کے عورتوں کو چھوڑنا تو دور کی بات تھی، اگر منگنی طے ہو جاتی تھی یعنی زبان ہو جاتی تھی، زبان دے دی جاتی تھی، تو لوگ جنگیں کرتے تھے اور اپنی منگیتر کو ہتھیانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، اور منگنی ہو جاتی تھی یعنی زبان ہو جاتی تھی، زبان ہی سب کچھ تھی، زبان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اپنی منگیتر کو نہیں چھوڑتے تھے، طلاق دینا تو بہت دور کی بات تھی۔ اور ہمارے خاندان میں یا کسی اور خاندان میں، 12 خاندانوں میں طلاق کا کوئی رواج نہیں تھا۔ یہ طلاق کا رواج ایک آدھ واقعہ پچھلی صدیوں میں ملتا ہے، ایک عہد یعنی کہ
100 میں سے 0% لگا لیں۔ تو موجودہ اس کے علاوہ طلاق کا کوئی اصول بھی نہیں بنتا تھا، میاں اور بیوی ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے تھے، انہوں نے مل کر ہی چلنا تھا۔ تو یہ اگر عورتوں میں طلاق ہو جائے تو معاشرے میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، جس کا بارے میں ہم طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحان میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ جس زبان سے پاک کلام پڑھ کر پھر کر مرتد ہو جائیں، یہ کیڑی ساڑی بہادری ہے، اسی پھر کیڑے انسان ہاں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیے، ایمان دیاں صفتاں پڑھیے، کلمہ شہادت پڑھیے، پھر اس زبان تو اسی پھر جائیے۔ اس زبان کٹی جا سکتی ہے، بندہ مر سکتا ہے، لیکن اس پاسے نہیں آیا جا سکتا۔ تو پیارے دوستو، اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو دیکھو نکاح کس طرح ہوا ہے، بالکل اسی قانون کے تحت طلاق ہوگی۔ یعنی بندہ جاندہ ہے طائف دے کوٹھے تے، اتھے وہ فرضی طور تے متا کہندے نے یا کیا کہتے ہیں، وہ نکاح کرتے ہیں، رات گزاری، صبح وہ طلاق دے کے آ جاندہ ہے، کیونکہ انہیں کلے نہیں سب کچھ کیتا ہوندا ہے، اور ان دا ہرجانہ نقصان پیسے دے کے وہ واپس گھر آ جاندہ ہے۔ تو ان دا اسی طرح ہی نکاح ہے، جویں انہیں نکاح کیتا ان دے کول گیا اسی طرح ہی ہوندا، یعنی کہ ہو گیا۔ لیکن اسلام دے وچ اے جائز نہیں ہے۔ اسلام دے وچ ہے کہ عورت نال نکاح کرو، نکاح عمر بھر دے ساتھ نو آندے نے، ان دا منع ہے عمر بھر کا ساتھ، اور عیاشی کے لیے نہیں نکاح ہوتا، اس کو بھی نکاح نہیں کہتے۔ جس عورت کے ساتھ عیاشی کے لیے نکاح کیا جائے وہ بھی زنا میں شمار ہوتا ہے، اور ایک عورت سے بار بار ملاپ کرنا یہ بھی زنا میں شمار ہوتا ہے۔ ہر کام کی حد ہوتی ہے، ہر کام کا کوئی نہ کوئی اصول و قانون ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، نکاح اسلام میں عمر بھر کے، زندگی بھر کے ساتھ کو کہتے ہیں۔ تو مثلاً اس کے بعد ہم آپ کو ایک اور مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی اجنبی عورت مل جاتی ہے، وہ آدمی اس عورت کو 3 بار کی بجائے 100 بار بھی کہہ دے کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، یعنی میں کوئی بندہ جا رہا ہے، اس کو کوئی عورت مل جاتی ہے، پسند آ جاتی ہے، تو وہ اس کو کہہ دے کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، ایک 3 باراں دی بجائے 100 بار بھی کہہ دے تو تسی خود فیصلہ کرو، کیونکہ منگول سخی ہوندے نے، اسی خود کوئی فیصلہ نہیں کر دے، تسی فیصلہ کر لو کہ کیا اس کا نکاح ہو گیا۔ اگر نہیں ہوا تو اکیلا آدمی عورت کو کہہ دے کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں، میں تم کو طلاق دیتا ہوں، تو میں تم کو طلاق دے گا ہوں۔ تو آپ بتائیں کہ اس طرح کوئی انسان اپنی عورت کو غصے میں یا ویسے کہے کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں، میں تم کو طلاق دیتا ہوں، میں تم کو طلاق دیتا ہوں؟ دوستو، آپ خود ہی بتا دو کہ طلاق کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ نکاح نہیں ہویا تو پھر یہ طلاق دا بھی یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے نکاح کیا، یعنی 2 گواہ عورت والوں، 2 اگواہ مرد والوں، ان دے والدین جی اگر فوت ہوئے نے تو عزیز و قارب، اور اس تو اگر حاضر بھی نے والدین تو تاں بھی عزیز و قارب موجود ہوندے نے محفل دے وچ۔ تو پھر مولوی صاحب بھی نکاح پڑھانے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو طلاق بھی انہی اصولوں کی بنیادوں پر دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ جس طرح نکاح ہوا، طلاق بھی انہی اصولوں کی بنیاد پر دی جائے گی۔ کسی اور اصول کو نہ اپنائیں، اس سے معاشرے میں اور اسلام میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قابل غور اور قابل توجہ یہ بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کا منہ دیکھنے اور اپنے والد کے گھر میں آنے کی اس عورت کو اجازت نہیں دی، تو ایک جج کے پاس کیا اختیارات ہیں کہ وہ کسی عورت کو طلاق کا سرٹیفکیٹ جاری کر دے؟ ہاں، ہر مسئلے دا کوئی نہ کوئی حل ہوندا ہے ضرور، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری نہیں کیتا کہ عورت تھلے آ کے اپنے والد دا منہ دیکھ لوے، لیکن ان دا حل کر دیتا ہے کہ والد نو اس سائڈ تو لجا کے اتنے کیتا جاوے چبوترا تعمیر کر کے، اور عورت نو آکھا جاوے کو پاڑ چوں موری بنائی جاوے اس محل دے وچوں، تو تھلے جان کے والد دا منہ دیکھ لوے۔ اس طرح حل ہے، وہ حل کیا ہے؟ یہ حل نہیں جو آج کل اپنایا جا رہا ہے، جس حل دے ذریعے اسی یہ مسئلے حل کیتی جا رہے ہیں، وہ ہور حل ہے۔ کی حل ہے کہ ہمارے پیر و مرشد میر حیدر امام عرف سخی چند پیر گیلانی سرکار نے فرمایا کہ اب عالم اسلام کے فیصلے پاکستان میں ہوا کریں گے۔ پہلے سانو اس دے بارے سود بود نہیں سی،
ہمیں پاکستان بنیا لٹ لٹا کے دنیا لٹیج پٹیج کے پاکستان چاہیے اسی اپنے پاؤں تے کھڑے نہیں ہوئے سیں ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دیا مہربانیاں نال اسی اپنے پاؤں تے کھڑے ہو گئے ہیں اور او دور دا آغاز ہو گیا ہے کیونکہ پاک پتن خلافت کا مرکز ہے۔ ججز صاحبان سے گزارش کروں گا کہ اردو پنجابی دا پہلا لفظ ہے اردو دا پنجابی دا اندے نال ہی پاک پتن ہے اور اسے پاک پتن چوں ہی پاکستان بنایا گیا پے دے نال ہی تو پاک پتن والوں کا پاکستان ہے اور یہ خلافت کا مرکز ہے۔ اس لیے اردو اور پنجابی زبان میں عربی زبان سے 7 الفاظ بھی زیادہ یعنی کہ پے چے اڑے ڈال گاف وغیرہ 7 حروف زیادہ ہیں اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہمیں حق حاصل ہے اور ہمارے پاس وسیع اختیارات ہیں کہ حالات بدل جائیں تو قانون بدل ڈالو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے ہم پر عطائیں ہیں ہم نے عربی سے تجاوز نہیں کیا یا قرآن پاک سے تجاوز نہیں کیا بلکہ اس کو اپنے اندر لیا ہے وہ بھی حروف پنجابی اور اردو کے اندر ہی ہیں اور مزید 7 الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔ تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں یعنی جو عورت طلاق لینا چاہتی ہے اسی ملا یا جو اس کی جگہ نیا آیا ہو قائم مقام ہو اس کے پاس عورت جائے وہ نکاح نامہ کے گواہان یا قریبی دونوں پارٹیوں کے عزیزوں کو بلائے اور ہر ممکن کوشش کرے کہ دونوں کے گھر آباد ہو جائیں یعنی کہ میاں بیوی کے گھر آباد ہو جائیں۔ اگر ملا دیکھ لے کہ پانی سر سے اونچا ہے اور پانی سر سے گزرتا جا رہا ہے تو وہ نکاح کی طرح دو گواہوں کی موجودگی میں طلاق کی رائے لکھ کر تصدیق کر کے عورت اس رائے نامہ یعنی کہ پنچایتی فیصلہ اس کو کہتے ہیں پنچایتی فیصلہ متعلقہ عدالت میں پیش کرے۔ عدالت گواہان اور مدعی کو اگلی تاریخ پر طلب کرے۔ دوسری تاریخ پر عدالت مقدمہ سننے کی پابند ہے اور مقدمے کو سن لیا جائے۔ تیسری تاریخ پر فیصلہ سنا دیا جائے۔ عدالت کو اختیارات ہوں گے کہ وہ طلاق کے اسباب کا نوٹس لے یعنی عدالت میڈیکل رپورٹ کے ذریعے یہ کلیئر کر لے کہ نمبر 1 عورت نے زنا کسی غیر کے ساتھ تو نہیں کیا۔ نمبر 3 میڈیکل کے ذریعے چیک کیا جائے کہ اس کے بارے میں تفصیل سے چیک کیا جائے اس کے بارے میں تفصیل سے طوالت کالا جادو کے نام سے ہمارا بیان اس یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو چکا ہے جو یہودیوں کی رسم ہے یعنی یہودی ہم جنس پرست تھے اور وہی یہ طریقہ کار عورت سے اپناتے تھے ہم نے اس کو کالا جادو قرار دیا ہے۔ کوئی غیر بندہ جب پی جاتا ہے یا عورت پٹیندی ہے یا کوئی زنا کر جاتا ہے باہروں آن کے یا کوئی اندر نالے کالا جادو کر جاتا ہے یعنی کہ ہم جنس پرستی کر جاتا ہے دوسری طرف چلا جاتا ہے تو وہ عورت پھر اپنا گھر نہیں بنا سکتی اور وہ عورت اتوں تک ہو جاتی ہے کہ اپنا گھر باہر تباہ برباد کر دینی ہے اور نوبت آوے تو اپنے بچوں نو اپنے پاؤں تھلے لین تو گریز نہیں کرتی۔ تو پیارے دوستو امید ہے کہ تسی ساڈیاں انہاں گلاں نو سمجھ گئے ہوواਂਗੇ کیونکہ اسی انپڑھ ہیں اگر کسی نے کوئی ساڈی گل غلط محسوس ہوئی ہوئے یا تکلیف ہوئی ہوئے تو اسی اس تو معذرت کرنے ہاں تو کیونکہ اسی انپڑھ ہاں۔ اسی یوٹیوب چینل تے ساڈا یہ بیان اس بارے کالے جادو دے بارے یا طوالت دے بارے اپلوڈ ہو چکا ہے توجہ سماعت فرمائیں۔ تیسری وجہ ہے کہ خامد نامرد ہے 95% طلاق آج کل اسی تینوں وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اسی پیر ہیں ساڈے کول مرید آندے نے عورتاں آندیاں نے اور سب تو زیادہ یہی 3 وجہ ہوندیاں نے جو اسی بتا چکے ہیں۔ اور اگر عورت نے ایک ہی اپنا خامد ویکھیا ہے اور اسی نال ہی پیار کرتی تو بھوکی رہ لے گی پیاسی رہ لے گی سب کچھ برداشت کر لے گی وہ اپنا گھر برباد نہیں کرے گی۔ جس عورت نو یہ باہروں چور پی گئے وہ بھاویں رجی ہوئی ہوئے بھاویں جو کچھ مرضی ہو گیا ہوئے وہ اپنا گھر نہیں بنا سکتی۔ تو سانو چاہیے ہے ان کی حفاظت کرنا اور عورت نو چاہیے ہے کہ 4 دیواری دے رہ کے اپنا فریضہ سر انجام دے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ تے قائم رہ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بزرگان دین اور اللہ تعالیٰ دے رسول نو خوش رکھے
اور جنت دے وچ گھر دی حقدار بنے۔ اسلام میں طلاق کی مثال دیمک سے دی گئی ہے۔ ساڈا نزدیک ہونے والے دور دے وچ دیمک طلاق دیمک اسلام دیاں تے انسان دیاں بنیاداں عورت کھا جاندی ہے۔ طلاق شدہ عورت کی وجہ سے معاشرے پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور طلاق اسلام کے لیے دیمک یعنی گھن ثابت ہوتی ہے۔ ہم نے مذہب اسلام کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے اور معاشرے کو سلجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ مزید معاشرے میں طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان، یہ بیان اسی یوٹیوب چینل پر ملاحظہ فرمائیں۔ اس طریقہ کار سے طلاق میں بڑھتے ہوئے رجحان پر قابو پا لیا جائے گا اور عورتیں مزید زنا نہ کر پائیں گی۔ یعنی ہم روز سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کسی عورت کسی کے ساتھ عدالت میں گئی، واپس پر اس نے عزت لوٹ لی۔ کسی ذمہ دار کے پاس پیسہ کمانے کے لیے دیہڑی کرنے کے لیے گئی، مقدمے پر بھی پیسہ لگانا ہے تو محنت مزدوری کرنے گئی تو اس نے عزت لوٹ لی۔ وکیل کے پاس گئی تو وکیل نے کام کر دکھایا، منشی نے کام کر دکھایا، وکیل کو پیسے نہیں دیے تھے تو وکیل نے کوئی اور رستہ اس کو دکھا دیا۔ یہ حقیقت ہے اور حق سچ ہے۔ پنجابی دے وچ بزرگان دین فرماندے نے کہ جندے اگے کوکنا انہیں ہی بنیا چوکنا، یعنی جس کے پاس بھی عورت جائے گی انہیں عزت ہی لٹنی ہے، اور کچھ نہیں کرنا۔ اور یہ حق سچ ہے، حقیقت ہے۔ اگر اسی یہ کہاوت عمل نہ کیتا تے اسی اپنے اور اپنے بچوں دے پاؤں تے آپ کو لہاڑی ماریں گے۔ تو دوبارہ پھر سن لو کہ جندے اگے کوکنا انہیں بنیا چوکنا، یعنی جندے اگے جا کے شکایت کی انہیں پہلے آکھنا ہے کہ میرے پاس آ، پہلے میرا کام کر، آپ سب کچھ کر لیں گے۔ تے کرنا انہیں وہی ہوندا ہے جو کچھ کر لیندہ ہے۔ تو پیارے دوستو، اس طرح طلاق ہوتے ہوتے عورت کی کئی لوگ عزت لوٹ لیتے ہیں۔ کئی عورتیں مقدمہ کی پیروی کے لیے پیسے کماتی ہیں عزت بیچ بیچ کر۔ ایسے بے شمار واقعات سے تاریخ پڑی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اعلیٰ عدالت ہے سب سے پہلے طلاق کا قانون بنائے تاکہ اس موذی مرض پر قابو پایا جا سکے۔ قانون بنانے والے اداروں اور سپریم کورٹ آف پاکستان و ججز صاحبان سے گزارش ہے کہ یہ پیغام پاک پتن والوں کے بزرگان دین پنج پیر پاک پتن والوں کی طرف سے پیغام ہے، اس پر خصوصی توجہ فرمائیں اور اپنے لیے جنت میں گھر بنائیں، اللہ اور اس کے رسول کو ہر حال میں راضی رکھیں، معاشرے کی اصلاح کریں، آپ کا فرض اور ذمہ داری ہے۔ اللہ حافظ۔